مشکلوں میں میرے خدا میری، مشکلوں میں میرے خدا میری، ہر قدم پر معاونت فرما، ہر قدم معاونت فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے روحانی علاج اور استخارہ۔ خلیفہ اول امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پانی جتنی جلدی آگ کو بجھا دیتا ہے تو اللہ کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھنا اس سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ درود پاک پڑھنے کا ہم معمول بنائیں اور انشاءاللہ عز و جل درود پاک کی برکت سے گناہ بھی معاف ہوں گے، درجات بھی بلند ہوں گے۔ اور درود پاک یہ تو ایسا وظیفہ ہے، ایسا عمل ہے ناظرین، ہر درد کی دوا ہے، صلی علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اور تعویذ ہر بلا ہے، صلی علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، آج جو روحانی علاج میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں، جو وظیفہ آج آپ کو بیان کرنا ہے، یہ ایسا طاقتور وظیفہ ہے، ایسا پاورفل یہ وظیفہ ہے کہ یوں سمجھیے کہ لمحوں کے اندر حالات بدل جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ لمحوں کے اندر حالات بدل جاتے ہیں اللہ پاک کی رحمت سے۔ اور یہ ایسا وظیفہ ہے ناظرین کہ جو مشکلات کے دلدل سے نکالنے میں الحمدللہ عز و جل نہایت فائدہ مند ہے۔ کون سا وہ وظیفہ ہے؟ اور وہ وظیفہ ایسا ہے جس کی فضیلت میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی کہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ جی ہاں، جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ اور ایک اور مقام پر پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس وظیفے میں 99 بیماریوں کی دوا ہے، اور اس میں جو ہلکی بیماری ہے نا، وہ ہے رنج و علم، غم، ہم جسے کہا جاتا ہے، رنج و علم ہے۔ اور ایسا پاورفل، ایسا طاقتور یہ وظیفہ ہے۔ وظیفہ کون سا ہے؟ وظیفہ ہے لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے یہ وظیفہ۔ تو ناظرین، جب بھی کوئی مشکل آ جائے، بیماری آ جائے، دل کی گھبراہٹ ہوتی ہو، تنگ دستی کا معاملہ ہو، کاروبار میں نقصان ہو جائے، گاڑی چوری ہو جائے، پیسہ چوری ہو جائے، یا اللہ نہ کرے کوئی کسی موذی مرض میں مبتلا ہو جائے، گھر میں، دکان میں، فیکٹری میں آگ لگ جائے، یا ہمارے ساتھ کوئی ناانصافی کرے، دھوکہ دے، ہمارے ساتھ خیانت کرے، ہمارا کوئی دل دکھائے، ہمیں کوئی پریشان کرے، ہمارے کاموں میں کوئی رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کرے، اللہ نہ کرے کوئی حادثہ ہو جائے، اگر کہیں پر کوئی رقم پھنسی ہوئی ہے، کوئی آپ کا قرضہ واپس نہیں لوٹا رہا، آپ کی رقم کوئی واپس نہیں کر پا رہا، یا اللہ نہ کرے آندھی آ جائے، سیلاب آ جائے، زلزلہ آ جائے، تو الغرض ہر حال میں لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم کی کثرت کیجئے۔ پڑھنا شروع کر دیں، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ انشاءاللہ عز و جل اس کی آپ کو برکتیں نظر آئیں گے۔ اور کیوں برکتیں نہ ہوں کہ خود رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان حق کے ترجمان سے لا حول شریف کے فضائل بیان فرمائے کہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ تو اپنے معمولات میں یہ وظیفہ بھی شامل رکھیں، دیکھیں انشاءاللہ عز و جل کیسی اس کی برکتیں حاصل ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اس وظیفے کے ایک تو آپ نے بتایا نا کہ جیسے کسی کا سائیڈ ایفیکٹ ہو رہا ہے، نقصان ہو رہا ہے، پریشانی ہو رہی ہے، تب وہ پڑھ رہا ہے۔ ایک حدیث پاک اور مدنی منصورہ میں شیخ طریقت امیر السنت نے تحریر فرمائی، حضرت سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جسے اللہ نے کوئی نعمت عطا فرمائی،
اللہ اللہ. پھر وہ بندہ اس نعمت کو باقی رکھنا چاہے تو اسے چاہیے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کی کثرت کرے. سبحان اللہ. یعنی زوال نعمت سے بچنے کا یہ زوال وظیفہ نعمت ہے. سے بچنے کا یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں تو نعمتوں کے زائل ہونے سے محفوظ رہیں. الحمدللہ. نعمتوں کو ناظرین دوام نصیب ہوگا, استقامت نصیب ہوگی, اور یہ وظیفہ بھی پڑھیں اور شکر کی ادائیگی بھی کریں. اللہ پاک کا شکر اب بجا لاتے رہیں, ہر حال میں, ہر لمحے اللہ پاک کا شکر ادا کریں. دیکھیں انشاءاللہ عز و جل نعمتوں کو بھی دوام نصیب ہوگا, برکتیں بھی حاصل ہوں گی, اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ بھی کثرت کے ساتھ پڑھتے رہیں. خوب انشاءاللہ عز و جل برکتیں حاصل ہوں گی. آئیے ناظرین بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب, جس کا نام ہے آج کا روحانی علاج. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین, آج کے روحانی علاج میں پیش خدمت ہے افسر, سیٹ یا نگران کی ناراضی ختم کرنے کا روحانی علاج. جی ہاں, جس کا افسر, سیٹ یا نگران اس سے ناراض ہو تو وہ یہ روحانی علاج اس پر عمل کرے. اللہ نے چاہا تو اس کا سیٹ, اس کا افسر, اس کا نگران اس پر مہربان ہوگا, اس کی ناراضگی, اس کا خفا ہونا ختم ہو جائے گا. وہ روحانی علاج کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ کثرت کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھتے رہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کثرت کے ساتھ پڑھتے رہیں, یا چاہیں تو ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر اپنے سیدھے بازو پر باندھ لیجئے. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے آپ کا افسر, سیٹ یا نگران جو ناراض ہے اس کی ناراضگی ختم ہو جائے گی اور وہ آپ پر مہربان ہوگا. ایک مرتبہ دوبارہ سماعت فرما لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کثرت کے ساتھ پڑھتے رہیں. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے سیٹ اور افسر کی, نگران کی ناراضگی ختم ہو جائے گی اور وہ آپ پر مہربان ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جی ناظرین, یہ تھا سیٹ, افسر, حاکم اگر کوئی ناراض ہو جائے تو ناراضی دور کرنے کے لیے آپ نے یہ عمل کرنا ہے. اگر سیٹ کا, افسر کا یا نگران کا دل دکھا دیا ہم نے اور اس کے بعد پھر یہ وظیفہ پڑھ لیں اور کثرت کر لیں تو پھر راضی ہو جائے گا سیٹ. دیکھیں اگر سیٹ کا دل دکھایا ہے, تکلیف دی ہے, اس کا کوئی حق تلف کیا ہے تو معافی بھی مانگنا پڑے گی نا. معافی تو مانگنا پڑے گی نا. سامنے والے کا دل دکھا دیا, اس کی دل آزاری کر دی, اس کا کوئی حق تلف کر دیا, ادائیگی بنتی ہوگی تو اس کی ادائیگی بھی کرنا پڑے گی, تاوان بنتا ہوگا تو تاوان بھی دینا پڑے گا. اور یہ وظیفہ بھی پڑھتے رہیں. یہ اس کے لیے ہے جیسے اگر کوئی حاکم ہے, کوئی افسر ہے, کوئی سیٹ ہے, بلا وجہ اگر جو بات بات پر غصہ کرتا ہے, اگرچہ نہیں کرنا چاہیے, انداز ان کا یہ درست نہیں ہے, جو بلا وجہ غصے کرتے ہیں, تنگ کرتے ہیں, پریشان کرتے ہیں, یا دوسروں کے سامنے معاذ اللہ اگر کوئی ذلیل کر دیتا ہے, اگر اس طرح کے معاملہ تو یہ وظیفہ پڑھیں. انشاءاللہ عز و جل دل میں محبت بھی پیدا ہوگی اور سیٹ, افسر, حاکم وہ انشاءاللہ عز و جل نرم بھی ہو جائیں گے. تو دونوں ہی حوالے سے غور و فکر کی حاجت ہے. اگر آپ اس کا کام پورا کر کے دیں گے, آپ کا اخلاق اچھا ہوگا, آپ کا کردار اچھا ہوگا, تو آپ کا سیٹ, آپ کا افسر کبھی آپ پر غصہ نہیں کرے گا انشاءاللہ عز و جل. تو دونوں ہی معاملات بہتری کی طرف اعتدال کے ساتھ لے کر چلیں, انشاءاللہ عز و جل فائدہ ہوگا. آئیے ناظرین بڑھتے ہیں آپ کی کالز کی جانب, میسیجز بھی انشاءاللہ عز و جل شامل کریں گے. دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین کیا معلوم کر رہے ہیں. کالز چلا دیجیے. نام سعدیہ بی بی, والدہ کا نام رضیہ بی بی. 3-4 سال ہو گئے, ڈرتی بہت ہے, سار اور کندھوں پہ بہت وزن پڑتا ہے, کچھ سمجھ میں نہیں آتا کیا کرنا ہے, کیا بولنا ہے, کیا سننا ہے. سار اور کندھوں پر بہت درد ہے, کمر میں بہت درد ہوتا ہے, بہت وزن پڑتا ہے جس سے دل دماغ پر اثر ہوتا ہے. مہربانی کر کے استخارہ کر دیں. صحیح, انشاءاللہ عز و جل نوٹ کر لیا آپ کا مسئلہ, استخارہ بھی کرواتے ہیں. اگلی کال چلا دیجیے. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ میری نانا کو سانس کا مسئلہ ہے, اس کا کوئی روحانی علاج بتا دے. جزاک اللہ خیرہ. آمین آمین, انشاءاللہ عز و جل ابھی بتاتے ہیں. اگلی کال چلا دیجیے. میری پھپھی کا نام مہتاب ہے اور ان کے گردے میں پتھری ہے, روحانی علاج بتا دیجئے. ان کی امی جان کا نام سحر بانو ہے.
صحیح روحانی علاج انشاءاللہ سمجھ ابھی آپ کو عرض کرتے ہیں. ڈائری اور قلم یہ ساتھ رکھیے گا, جو وظائف جو روحانی علاج آپ کو بتائے جائیں تو نوٹ بھی کیجیے گا. اگلی کال چلا دیجیے. میری بیوی شمائلہ سردار بنت شریفہ بی بی کے جسم اور سر میں اکثر درد رہتا ہے, مہربانی کر کے استخارہ فرما دیں کہ ان کو کوئی جادو, بری نظر وغیرہ کا اثرات ہے یا کوئی بیماری ہے, اور روحانی علاج بھی تجویز فرما دیں. صحیح انشاءاللہ سمجھ ابھی استخارہ کرواتے ہیں. اگلی کال چلا دیجیے. میں نے اپنی امی کا استعارہ کرانا ہے. میری امی بہت بیمار رہتی ہیں. میری امی کا نام راشدہ پروین ہے اور ان کی امی کا نام محمود بی بی ہے. پلیز استعارہ کر کے بتا دیں کہ کیا مسئلہ ہے. صحیح اگلی کال چلا دیجیے. میری والدہ کو گردے میں پتھری ہو گئی ہے. پہلے ایک دفعہ آپریشن کروا چکے ہیں, اب دوبارہ 1 سال بعد ہو گئی ہے. اس کے لیے کوئی علاج فرمائیں انشاءاللہ. اگلی کال چلا دیجیے. میرے بھائی کا نام حمزہ آصف ہے. میری امی کا نام عبدہ توسم ہے. میرا بھائی اس کا رہا ہے, اس کا پڑھائی کو دل نہیں کرتا, وہ بہت غصہ کرتا ہے. اس کے لیے روحانی علاج بتا دیں اور استخارہ بھی کروا دیجیے. صحیح ہے, حمزہ کا دل بھی نہیں کر رہا, حفظ کر رہے ہیں. اچھا بعض اوقات شیطان بھی بہکاتا ہے, وسوسے بھی ڈالتا ہے, تو اس طرح کے بھی معاملات ہوتے ہیں. یہ بھی چیک کیجیے گا کہ نظر کے بھی معاملات ہیں نہیں ہیں, یا واقعی اپنی خود اس طرح کی کیفیت ہے. تو استخارے ناظرین آپ کے کیے جا رہے ہیں. روحانی علاج کے حوالے سے کچھ کالز تھیں. روحانی علاج میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں. یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے, اپنے نانا جان کے حوالے سے کہا تھا کہ سانس کا پرابلم ہے ان کے ساتھ نا, اللہ پاک شفا عطا فرمائے, صحت تندرستی دے. آپ کے نانا جان نے ایک وظیفہ پڑھنا ہے, آسان سا ایک عمل ہے, سورۃ الفاتحہ. یہ 3 مرتبہ اول و آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ پڑھیں. پڑھ کر اپنے اوپر دم بھی کریں اور پانی پہ دم کر کے پی لیں. اللہ پاک کی رحمت سے جو بھی سانس کے امراض ہیں, سانس کی تکلیف ہے, سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے, تکلیف کا سامنا ہوتا ہے, انشاءاللہ عز و جل یہ تکلیف ختم ہو جائے گی. اللہ پاک کی رحمت سے فائدہ حاصل ہوگا. آپ کے نانا جان خود ہی عمل کر لیں, اس وظیفے پر عمل کر لیں. نہیں پڑھ سکتے, طبیعت اگر بالفرض اس طرح کی ہے کہ نہیں پڑھا جا سکتا وظیفہ, تو گھر کا کوئی فرد یہ وظیفہ پڑھ کر آپ کے نانا پر دم کر دیں, پانی پہ دم کر کے پلائیں. دیکھیں انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی کی کال تھی. آپ نے پھوپھی کے حوالے سے کہا تھا, اور یہ ایک اور اسلامی بھائی کی کال آئی والدہ کے حوالے سے, کہا کہ گردے میں پتھری ہے اور علاج بھی کروایا, لیکن 1 سال کے بعد دوبارہ پتھری آ گئی. تو ناظرین اگر کسی کے گردے میں پتھری ہو تو وظیفہ یہ ہے اس کا, سورہ الم نشرح قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے. سورہ الم نشرح یہ 21 مرتبہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر پانی پہ دم کریں, اور یہ دم کیا ہوا پانی صبح دوپہر شام 3 ٹائم پئیں. اللہ پاک کی رحمت سے گردے کی پتھری نکل جائے گی. یہ وظیفہ پڑھنا ہے. سورہ الم نشرح پڑھیں تو تلفظ کی درستی کے ساتھ, قواعد و مخارج کی درستی کے ساتھ پڑھنا ہے. انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. یہ تو ہوا روحانی علاج. ایک مشورہ بھی میں آپ کو دوں گا, اللہ نہ کرے اگر کسی کے گردے خراب ہو چکے ہیں, گردے میں اگر کسی کے پتھری ہے یا ڈائلسس پر اگر کوئی ہے, تو میں آپ کو ایک مشورہ دوں گا کہ آپ تعویذات عطاریہ کے بستوں سے ضرور رابطہ کیجیے گا. اس کے الحمدللہ عز و جل خاص تعویذات دیے جاتے ہیں گردوں کی بیماریوں کے حوالے سے. اللہ نہ کرے اگر کسی کے گردے میں پتے میں پتھری ہے تو آپ تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ کر کے ضرور تعویذات عطاریہ حاصل کیجیے. اگر آپ کے گھر میں سے, آپ کے جاننے والوں میں سے کوئی کسی کے گردے خراب ہیں یا ان کے گردوں میں پتھری ہے, تو ان کے لیے بھی اب تعویذات عطاریہ حاصل کیجیے گا. انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. اس طرح کی بہت ساری مدنی بہاریں, بہت سارے اس طرح کے واقعات الحمدللہ عز و جل لوگ آتے ہیں بتاتے ہیں کہ ایک اسلامی بھائی آئے تعویذات عطاریہ کے بستے پر, ان کے گھر میں کسی کو گردے میں پتھری تھی, تو الحمدللہ عز و جل تعویذات عطاریہ کے بستوں پر پلیٹوں کا ایک مخصوص عمل کیا جاتا ہے. 40 دن کا یہ کورس ہوتا ہے, تو پلیٹیں پینی ہوتی ہیں, اس میں پانی ڈال کر پینا ہوتا ہے. تو الحمدللہ عز و جل ایک کورس مکمل کیا تو اللہ پاک کی رحمت سے ان کے پتھری نکل گئی. الحمدللہ عز و جل. اعتقاد کی بات ہوتی ہے, اعتقاد مضبوط ہوگا, یقین کامل ہوگا تو الحمدللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. لگ کر مستقل مزاجی کے ساتھ علاج کروائیے گا, اور یہ جو آپ کو وظیفہ بیان کیا گیا اس کے مطابق عمل کیجیے گا. اللہ پاک کی رحمت سے فائدہ حاصل ہوگا. آئیے ناظرین بڑھتے ہیں آپ کے استخاروں کے جوابات کی جانب. یہ اسلامی بھائی کی قول تھی, گھر والوں کے حوالے سے, بچے کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا کہ ڈرتی بہت زیادہ ہے, کندھوں پر وزن محسوس ہوتا ہے, دل و دماغ پر اس کا اثر پڑتا ہے. شاید ان کو ایسا لگ رہا ہے کہ کسی نے جادو کروا دیا ہے, کوئی عملیات کا معاملہ ہے. اب استخارہ ماشاءاللہ آپ نے فرمایا, تو کیا ان کے ساتھ آ رہا ہے اشارہ؟ جی, سعدیہ بنت رضیہ ان کا استخارہ ہوا. اچھا, اب استخارے کے جواب میں ہوتا ہے کبھی کبھار جب اس طرح کے جواب سنتے نا تو گھبراہٹ بھی ہوتی ہے اور زیادہ ٹینشن بڑھتی ہے, لیکن ٹینشن لینی نہیں ہے. انشاءاللہ رحمان وظیفہ بھی بتائیں گے, علاج بھی بتائیں گے.
تو استخارے میں جنات کی شرارت کا اشارہ آ رہا ہے. وہ جن کا نام سن کے ہی بھی جو ہے نا وہ جھرجھری سی آتی ہے اور ایک عجیب سی فیلنگ ہوتی ہے. جنات کی شرارت، اب کیا کریں؟ اللہ پاک کا نام لیجئے. ابھی ہم نے ابتداً جو روحانی علاج کا آج کا سنا نا، اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں بتایا. تو ہاں، اب یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والا وظیفہ بھی کرنا ہے اور روحانی علاج کے بستے سے ان کے لیے تعویذات بھی حاصل کر لیں، کارڈ بھی کروائیں. اب آپ کو روحانی علاج وظیفہ کرنا کیا ہے؟ رات کو سوتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم 21 بار پڑھ کر، بسم اللہ الرحمن الرحیم 21 بار پڑھ کر ان پر دم کریں. اللہ نے چاہا تو جنات کی شرارت سے اور اثرات سے حفاظت رہے گی. اسی طرح ایک بھائی نے استخارہ کروایا کہ سر میں درد ہوتا ہے اپنی زوجہ کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے. جسم میں بھی درد رہتا ہے تو استخارہ اور استخارے میں بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، کوئی جنات، عملیات، اثرات کے معاملات نہیں ہیں. اچھا، اب اس جسم کے درد کو روکنے کے لیے، اس سے افاقے کے لیے ایک تعویذ بنا لیں آج آپ. اچھا، تعویذ یہ خود بنائیں گے؟ جی، یہ خود بنائیں گے. صحیح، ہاں، خود بنائیں گے. اس کا طریقہ بتا دیتے. یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم 786 مرتبہ. صحیح، یہ لکھ لیں ایک کاغذ پر اور لکھ کر اس کو تعویذ کی طرح لپیٹ کر چاہے تو گلے میں چاہے تو بازو میں اس کو پہنا دیں. اس کے 2 فائدے ہوں گے. اچھا، ایک تو جسم کا درد بھی ختم ہوگا، بیماری بھی دور ہوگی، اور ساتھ ساتھ نظر بد سے بھی حفاظت رہے گی. بسا اوقات نظر بد بھی انسان کو جو ہے نا وہ بہت ساری بیماریوں میں مبتلا کر دیتی ہے، ٹینشن ہو جاتی ہے اور بھی دیگر معاملات ہو جاتے ہیں. صحیح، تو اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے. اسی طرح ایک بھائی نے اپنی والدہ کے لیے استخارہ کروایا تھا، رشیدہ بنت محمودی بی. تو ان کے استخارے میں بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے. دیکھیں، والدہ کے لیے تو بس آپ کو یوں سمجھیں کہ خدمت کا موقع مل گیا ہے نا، اور ان کی خدمت کیجئے اور خوب دعائیں لیجئے. خدمت بھی کریں اور خوش دلی کے ساتھ کریں نا، اور تھوڑا تھوڑا وقت ضرور دیں. جی، ٹائم دیں ان کو تھوڑا بہت کھل کے وقت دیں. کیونکہ جس نے سارا اپنا ٹائم ہمیں دے دیا نا، آج انہیں بہت جو ہے نا معذرت کے ساتھ کہ آج ان کو ٹائم دینے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا نا، تو یہ ٹائم نکالیں. اللہ پاک ان کے لیے آسانی عطا فرمائے. یا مومنو 115 بار پڑھ کر پانی پہ دم کر کے ان کو پلائیں، انشاءاللہ شفا ملے گی. اس طرح ہمارے حمزہ بھائی کا استخارہ ہوا کہ پڑھائی میں دل نہیں لگتا اور غصہ بھی کرتے ہیں، حفظ ماشاءاللہ کر رہے ہیں، حفظ کر رہے ہیں. اللہ برکت عطا فرمائے. تو استخارے میں نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے. اچھا، تو اس کے لیے ایک تو روحانی علاج بھی لے لیں کہ لا الہ الا اللہ 60 مرتبہ پڑھ کر ان پر دم کر دیں، انشاءاللہ نظر بد کا اثر جاتا رہے گا. ساتھ ساتھ روحانی علاج کے بستے سے تعویذات بھی اگر حاصل کر لیں نظر بد سے حفاظت کا، تو انشاءاللہ آسانی ہو جائے. یہ 60 مرتبہ چونکہ حفظ کر رہے ہیں، خود بھی پڑھ کے دم کر سکتے ہیں. بالکل پڑھ کے دم کر سکتے ہیں. اچھا، دیگر طلباء کے ہاں، دیگر طلباء بھی نظر بد کے حوالے سے، طلباء کیا تمام ہی مدنی چینل کے ناظرین اس پر عمل کر سکتے ہیں. اچھا، حفظ جیسے یہ کر رہے ہیں، انہوں نے کہا غصہ بھی کرتے ہیں، اب غصے کی عادت نکالنے کے لیے بھی کوئی عمل؟ روزانہ جو ہے نا 1 مرتبہ یا ودودو 1 بار پڑھ کر 1 گلاس پانی پہ دم کر کے یہ خود ہی پی لیں. اور ہو سکتا ہے بسا اوقات ایسا ہوتا ہے جس کو غصہ آتا ہے نا وہ پیتا بھی نہیں ہے، وہ عمل بھی نہیں، مجھے غصہ تھوڑی آتا ہے، اس کو فیلنگ ہی نہیں ہوتی نا. صحیح. تو جو ان کے سرپرست ہیں، گھر والے بہن بھائی ہیں، وہ پڑھ کے دے دیا کریں. مگر اس میں ایک بات یاد رہے کہ جس وقت غصہ آ رہا ہو نا اس وقت پڑھ کے نہیں دینا. اچھا، کیونکہ اس وقت پڑھ کے دیا نا تو پھر غصہ کم ہونے کا کہیں ایسا نہ اور بڑھ جائے. اچھا مجھے وظیفے پڑھ کے دے رہے ہیں تو اور زیادہ وسوسے آئیں گے، اور بجائے معاملہ حل ہونے کا کہیں ایسا نہ ہو کہ اور معاملہ حکمت عملی کے ساتھ. حکمت دیکھیں مومن کا گمشدہ خزانہ ہے، تو اس کے مطابق عمل کیجئے گا. اب یہ بچوں پر بھی کر سکتے ہیں، گھر کا اگر کوئی ایسا فرد ہے اگر اس کے ساتھ وہ بھی غصے والا ہے تو آپ یہی وظیفہ اکیلے میں پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ پلا دیں، انشاءاللہ عز و جل مزاج میں ایک ٹھنڈک سی آ جائے گی نا، غصہ ختم ہو جائے گا اور انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. اچھا، جن کے استخارے کیے گئے ایک بات نوٹ فرما لیجیے گا، حقیقت حال اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا. میسیجز بھی کافی سارے ہیں، کچھ میسیجز بھی آپ کی طرف بڑھاتا ہوں. یہ میری والدہ کی طبیعت بہت خراب رہتی ہے، ان کے لیے استخارہ فرما دیجیے. بنت سریہ بی بی اور والدہ کا نام ہے فاطمہ بی بی. میری والدہ کا استخارہ کر دیں، پورے جسم پہ سوجن ہے، نجمہ نام ہے اور ان کی والدہ کا نام زرینہ ہے. اچھا، یہ ایک اور میسیج ہے، روزگار کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہوں، یعنی بے روزگاری کا معاملہ ہے، استخارہ کر دیجئے. نام ہے حسنین اور والدہ کا نام ہے یاسمین.
تو یہ میسیجز بھی آپ کی طرف بڑھائے ہیں. آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں آپ کی کالز، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں. کال چلا دیجیے. میری والدہ کا نام ہے رضیہ بی بی اور ان کی والدہ کا نام ہے سرورت جان. ان کے پاؤں پہ گینگرین ہو گیا ہے. ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ یہ پاؤں کاٹنا ہے. انگلیاں کالی ہو گئی اور پاؤں گینگرین ہو گیا ہے. ڈاکٹروں نے کہا کہ یہ کاٹنا ہے. ہمیں اب بڑے پریشان ہیں کہ اس کا کیا کریں. تو آپ استخارہ بھی کر دیں اور روحانی علاج بھی بتا دیں. اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے، شفا عطا فرمائے. جو بھی بیماری ہے اللہ پاک اپنی رحمت سے دور فرمائے. ہمت رکھیں، حوصلہ رکھیں، انشاءاللہ عز و جل بہتر ہو جائے گا. استخارہ بھی ابھی کرواتے ہیں، روحانی علاج بھی آپ کو بتائیں گے. اگلی کال چلا دیجیے. ہماری عزیزہ ہیں عائشہ صدیقہ بنت سکینہ بی بی. ان کا جسم جو ہے یہ کانپتا ہے اور جو جسم کا گوشت ہے وہ پھڑکتا ہے. اس میں اگر استخارہ کر دیں اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. صحیح. اگلی کال چلا دیجیے گا. عذرا بی بی کے حوالے سے استخارہ کروانا تھا. یہ 4 سال ان کی عمر ہے اور جو ہے نا ان کو نیند نہیں آتی، رات کو بہت روتی ہیں اور نیند نہیں کرتی. عذرا بی بی اور ان کی والدہ کا نام ہے رضیہ بی بی. صحیح. اگلی کال چلا دیجیے. محمد عرفان میرا نام ہے، والدہ کا نام سیہ بی بی ہے. کاروبار میں کچھ بہت زیادہ پریشانی بن رہی ہے تو اس لیے پوچھنا چاہتا ہوں. صحیح. اگلی کال چلا دیجیے گا. میں نے اپنی بیوی کا استخارہ کروانا چاہ رہا ہوں. رقیہ بی بی، والدہ کا نام بشیرہ بی بی. ان کے اس کو دورے پڑتے ہیں کیونکہ 1-2 منٹ میں ہی بے ہوش ہو جاتی ہے، پتہ نہیں چلتا. وہ 4-5 گھنٹے تک بے ہوش رہتی ہے. دورے پڑتے ہیں. اگلی کال چلا دیجیے گا. میرے انٹی کا نام نفیس سلطانہ ہے. ان کے شادی کے لیے استخارہ کرنا ہے اور ان کے امی کا نام انیس سلطانہ ہے. بہت دن سے رشتہ دیکھ رہے نہیں جم رہے. جزاک اللہ. نام شاید انہوں نے نہیں نفیس سلطانہ اور والدہ کا نام انیس سلطانہ. جی صحیح. نوٹ کر لیا ہے. انشاءاللہ عز و جل استخارے آپ کے کیے جا رہے ہیں اور روحانی علاج کے حوالے سے بھی کچھ میسیجز ہیں. یہ میسیجز میں آپ کے سامنے پڑھ کر ان کے روحانی علاج بیان کر دیتا ہوں. یہ نام ہے مسرت اطاریہ بنت اللہ دتا خان. یہ انہوں نے کہا ہے کہ بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے اور اس کے دل کے ڈاکٹر سے بھی چیک اپ کروایا ہے. کوئی کچھ کہتا ہے اور کوئی کہتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہے. تو اس حوالے سے کوئی وظیفہ بتا دیجیے. اللہ پاک شفا عطا فرمائے. ہائی بلڈ پریشر کے مریض کو چاہیے کہ وہ وضو بنا لیا کرے. وضو بنانے کے بعد آپ چیک کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل افاقہ ہوگا اور نارمل ہو جائے گا اللہ پاک کی رحمت سے. اور ہائی بلڈ پریشر کے مریض کو چاہیے کہ وہ یا مؤمنو 115 مرتبہ یہ پڑھنا ہے. اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ یہ رکھ لیں اور یہ دم کیا ہوا پانی آپ پئیں. اللہ پاک کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی اور فائدہ حاصل ہوگا. اور ایک مشورہ بھی میں آپ کو دوں گا کہ تعویذات اطاریہ کے بستے سے رابطہ کر کے تعویذات بھی آپ ضرور حاصل کیجیے گا. اچھا اسی طرح یہ ایک اور میسیج ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جب کسی وظیفے کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہاں یہ ہر فرض نماز کے بعد پڑھنا ہے تو کیا وظیفہ فرض پڑھنے کے بعد پڑھیں گے یا پوری نماز پڑھنے کے بعد کیا جائے گا؟ تو دیکھیں جو بڑے بڑے وظائف ہیں جو زیادہ تعداد میں پڑھے جاتے ہیں تو وہ مکمل نماز ادا کرنے کے بعد وظائف پڑھے جائیں گے. فرض نماز کے بعد آیت الکرسی شریف آپ پڑھ سکتے ہیں. یہ بھی ایک عمل ہے، یہ بھی ایک وظیفہ ہے. اور جو بڑے بڑے وظائف ہیں جیسے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، 111 مرتبہ پڑھنا ہے، 1100 مرتبہ پڑھنا ہے، اتنی تعداد کے اگر وظائف ہیں تو پھر وہ مکمل نماز ادا کرنے کے بعد آپ پڑھ سکتے ہیں. اچھا اسی طرح یہ ایک اور میسیج ہے کہ میں اچانک سے مجھ پر ٹینشن آ جاتی ہے، میں گھبرا جاتا ہوں، پریشان ہو جاتا ہوں، تو اس وقت میں کیا وظیفہ پڑھنا چاہیے؟ تو اس وقت میں آپ پڑھا کریں لا حول شریف، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ آپ پڑھ لیا کریں. یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے اور اس میں 99 بیماریوں کی دوا ہے. تو یہ پڑھنا شروع کر دیں انشاءاللہ عز و جل آپ کی یہ ٹینشن پریشانی دور ہو جائے گی. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے فرمایا کہ اے علی کیا میں تمہیں ایسے کلمات نہ بتاؤں جنہیں تم مشکل وقت میں پڑھ لیا کرو؟ جب تم کسی مصیبت میں پھنس جاؤ تو یہ وظیفہ پڑھ لیا کرو. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہماری جان آپ پر قربان، ہم نے تمام اچھائیاں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہی سے سیکھی ہیں، ضرور ارشاد فرمائیے.
تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی جب تم کسی مشکل میں پھنس جاؤ تو یوں پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. بس اللہ پاک ان کلمات کی برکت سے جن بلاؤں کو چاہے گا دور فرما دے گا. تو آپ بھی یہ وظیفہ پڑھنے کا معمول بنائیں. الحمدللہ ایک ذہنی قلبی سکون اللہ پاک کی رحمت سے حاصل ہوگا. آئیے شامل کرتے ہیں ناظرین آپ کے استخاروں کے جوابات. استخاروں کے حوالے سے بھی کچھ قولز تھیں. جی ارشاد فرمائیے. ایک اسلامی بھائی نے استخارہ کروایا سریہ بنت فاطمہ، بیماری کے حوالے سے استخارہ کروایا تھا کہ بہت بیمار رہتی ہیں، اللہ پاک شفا عطا فرمائے. اور استخارے میں بھی بیماری ہی کا اشارہ آ رہا ہے. ایک تو مستقل لگ کر علاج کیجئے. بسا اوقات ہم مختصر علاج کرتے ہیں، تھوڑا سا افاقہ ہوتا ہے، دوائیاں چھوڑ دیتے ہیں. تو ایک تو مستقل علاج بھی کیجئے اور ساتھ ساتھ یہ وظیفہ لے لیں یا سلام. یا سلام روزانہ 111 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پئیں، انشاءاللہ شفا حاصل ہوگی انشاءاللہ. اسی طرح ایک اور ہماری بہن کا استخارہ ہوا نجمہ بنت زرینہ کہ سوجن رہتی ہے جسم میں. استخارے میں کوئی عملیات بندش نہیں ہے، البتہ بیماری کا اشارہ ہے. اب یہ اس میں دیکھ لیں کہ آیا سوجن کیوں رہتی ہے، ظاہری اسباب بھی دیکھ لیں اور ساتھ ساتھ آپ بھی ایک تعویذ بنا لیجئے. اگر بدن پر کہیں ورم ہے، سوجن ہو گئی ہو تو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ 67 ٹائم 67 مرتبہ لکھ کر یا لکھوا کر اپنے پاس رکھیے یا تعویذ بنا کر پہن لیجئے، انشاءاللہ ورم یہ دور ہو جائے گا. صحیح. پڑھنے کے لیے بھی کوئی ارشاد فرما دیں گے جب جیسے جسم کے کسی حصے پر سوجن آ گئی ہے، یہ تو آپ نے تعویذ کے حوالے سے فرما دی، پڑھ کر بھی کوئی کیا دم کرے؟ یا علی یو، یا علی، اس کی کثرت کریں انشاءاللہ رحمان جو ہے اللہ نے چاہا تو. اچھا صرف پڑھ کر دم بھی کرنا ہے؟ نہیں، اس کو پڑھتے رہیں، صرف پڑھتے رہیں انشاءاللہ. صحیح. اس طرح ہمارے حسنین بھائی کا استخارہ روزگار کے حوالے سے پریشان ہے، اللہ پاک آسانی فرمائے. حسنین بھائی روزگار کے حوالے سے جو پریشانی ہے وہ صرف وقتی آزمائش ہے، اللہ نے چاہا تو دور ہو جائے گی. البتہ آپ بھی ایک کیونکہ ابتداً ہمارا جو روحانی علاج تھا نا بسم اللہ الرحمن الرحیم والا، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا تعویذ بنا لیں یہ بھی نا. اچھا ہاں 35 مرتبہ 35 ٹائم ایک سادے کاغذ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ لیجئے اور لکھ کر اس کو اپنے گھر میں لٹکا دیجئے. اگر دکان وغیرہ ہے تو دکان میں لٹکا دیجئے. اس سے دو فائدے ہوں گے، ایک تو یہ کہ روزگار بھی خوب چمکے گا اور شیطان کا وہاں سے گزر نہیں ہوگا انشاءاللہ. ماشاءاللہ. صحیح. اسی طرح ہمارے ایک اور بھائی نے استخارہ کروایا رضیہ بہن کے لیے کہ پیر کے کاٹنے کا پرابلم بتایا. پاؤں کاٹنے کا بول. استخارے میں تو یہ کہ جو معالج سے مشورہ کر لیں اور کیونکہ کنڈیشن انہوں نے ایسی بتائی ہے کہ جس میں تو لگ ہی رہا ہے کہ ایسا معاملہ نہیں. کاٹنے کا تو بتا رہے ہیں کہ بول دیا ہے نا. اب کوئی ایسا وظیفہ بھی استخارہ بھی فرمایا آپ نے، وظیفہ بھی ارشاد فرمائی ہے کہ غیبی طور پہ کوئی ایسا سبب بن جائے، کوئی ایسا معاملہ ہو جائے کہ وہ بغیر آپریشن کے. ایک ایسا وظیفہ ہے دعا قبول کرنے والا وظیفہ. اچھا. جس سے دعا قبول ہوتی ہے اور یقیناً جو ان کے قرب جوار والے رشتہ دار ہوں گے یقیناً وہ چاہتے ہوں گے ان کے لیے آسانی ہو جائے. تو ان سے عرض ہے کہ یا سمیع 100 بار پڑھ کر دعا کریں ان کے حق میں، اول آخر درود شریف کے ساتھ. اس کی فضیلت یہی ہے کہ جو یا سمیع 100 بار پڑھ کر جو دعا کرے گا اللہ قبول فرمائے گا. ماشاءاللہ. تو یہ عمل کر لیں. البتہ اس میں ایک بات یاد رکھیے کہ جس دوران یہ پڑھیں نا یا سمیع 100 بار اس وقت کوئی گفتگو نہ کریں بیچ میں. صحیح. یہ عمل کریں انشاءاللہ. صرف 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یا سمیع اس پر بھی عمل کریں. اور ایک یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ گھر میں 1.25 لاکھ مرتبہ یا سلام کا ختم کروا لیں. اچھا یہ 1.25 لاکھ جب سنتے ہیں نا تو ذہن بنتا ہے کہ مدرسے سے طلباء کو بلا لیں گے اور وہ پڑھ لیں گے، تو شاید یہ ذہن ہے کہ بالکل یک بارگی میں یا سلام و 1.25 لاکھ پڑھنا ہے، ایک ہی دفعہ میں بیٹھ جانا ہے، بس اٹھنا ہی نہیں ہے. تو ایسا کچھ ایسا نہیں ہے. ایسا نہیں. اس میں الحمدللہ سمجھ آسانی کی بھی صورت ہے. اور کوشش کریں کہ ہم خود ہی پڑھیں گھر کے افراد، کیونکہ جو روحانیت اور ہاں ماشاءاللہ جو کیفیت ہماری ہوگی نا پڑھنے کی وہ باہر والے کے آ کر پڑھنے کی نہیں ہوگی. بالکل. ہم خود کر پڑھیں گے تو حضور دل کے ساتھ پڑھیں گے، یکسوئی کے ساتھ پڑھیں گے، یقین کامل کے ساتھ پڑھیں گے. گھر میں 1.25 لاکھ مرتبہ یا سلاموں کا ختم کروائیں. اس کے لیے باہر سے طلباء کو بلانے کی حاجت نہیں، گھر کے افراد بھی مل کر پڑھ سکتے ہیں. اچھا اس کے لیے یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی وقت میں ایک ہی مجلس میں آپ 1.25 لاکھ کی تعداد پوری کریں. مختلف اوقات میں، مختلف نشستوں میں، مختلف ایام میں آپ یہ تعداد پوری کر سکتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر آج 25,000 مرتبہ آپ نے پڑھ لیا. ٹھیک ہے. 25,000 مرتبہ پڑھ لیا، پڑھ کر پانی پہ دم کر کے رکھ لیا. ٹھیک. پھر اگلے دن پھر 25,000 مرتبہ، پھر اگلے دن 25,000 مرتبہ. تو یوں 5 دن میں الحمدللہ 1.25 لاکھ کی تعداد یہ پوری ہو جائے. اور الحمدللہ یہ عمل ایسا ہے ناظرین کہ سلامتی ہی سلامتی نصیب ہوگی. اور کیسے ہی آپ کا پیچیدہ مسئلہ کیوں نہ ہو آپ یہ کروائیں،
پڑھیں، الحمدللہ عز و جل اس کی برکتیں آپ کو حاصل ہوں گی۔ جی مزید اور استخارہ ہوا عائشہ بنت سکینہ کا جسم کانپتا ہے، تو جسم کانپنے کے حوالے سے ہے تو بیماری کا اشارہ، اور ظاہری معاملات بھی دیکھ لیے جائیں، روحانی علاج کے بستے سے اس کا خصوصی تعویذ دے دیں، اور ایک عمل ہوتا ہے پلیٹوں کا کورس، جی یہ کروا لینا تو انشاءاللہ جلد ہی افاقہ حاصل ہو جائے گا۔ صحیح۔ اس طرح عذرا بنت رضیہ چھوٹی بچی ہے، اس کا استخارہ رات کو نیند نہیں آتی، رات کو سوتی نہیں ہے، تو استخارے میں نظر بد کا اشارہ ہے۔ اب یہ نظر بد کا جو اشارہ ہے نا، تو نظر اتارنے کا جو آپ پیارا پیارا سا علاج بچوں کا بتاتے ہیں نا، وظیفہ سورہ کوثر والا، آپ کی زبان ماشاءاللہ بچوں کی نظر اتارنے کا طریقہ سورۃ الکوثر، بچوں کو اگر نظر لگ جائے نا تو سورۃ الکوثر پڑھ کر بچے کے پہلے سیدھے گال پر دم کریں، سیدھے گال پر دم کریں، سیدھے رخسار پر دم کریں، سیدھے گال پر دم کریں، پھر دوبارہ سورۃ الکوثر پڑھیں، پھر الٹے گال پہ دم کر دیں، پھر تیسری مرتبہ پھر سورۃ الکوثر پڑھ کر بچے کی پیشانی پہ دم کر دیں، اور ہر بار سورت شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، صحیح؟ پڑھ کر آپ یہ دم کریں، انشاءاللہ عز و جل نظر بد کا اثر جاتا رہے گا، اور بری نظر سے بچنے کا ایک عمل یہ بھی ہے کہ اللہ والوں کی نظروں میں آ جائیں، اللہ والوں کی نظروں میں آ جائیں گے تو غیروں کی نظروں سے، بری نظر سے انشاءاللہ عز و جل محفوظ ہو جائیں گے، بزرگوں کا فیضان ملنا شروع ہو جائے گا۔ کیسے آئیں گے اللہ والوں کی نظر میں؟ کوئی اللہ والے کے پاس جا کے بس بیٹھ جائیں، وہ دیکھتا رہے ہمیں، ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ ایک خاص روحانی فیضان ملنا نصیب ہو جائے گا۔ میری مراد یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنی حد تک بچوں کو مرید نہیں کروایا نا، تو اپنے بچوں کو میں آپ کو مشورہ دوں گا، میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ذریعے سے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مرید کروا دیجیے۔ اگر آپ نے مرید ہونا ہے، اپنے گھر میں سے کسی کو کروانا ہے، اپنے بچوں کو مرید کروانا ہے، تو اپنا نام، عمر اور گھر کا مکمل پوسٹل ایڈریس یہ اس نمبر پر 0321 26 26 112 0321 26 26 112 اس نمبر پر آپ میسج کر دیجیے۔ اچھا تھوڑی دیر کے بعد کنفرمیشن کا بھی ریپلائی مل جائے گا الحمدللہ، یعنی مطمئن ہو جائیں گے کہ ہم مرید ہو گئے۔ اچھا پھر دوسری بات یہ کہ اگر پوسٹل ایڈریس بھی انہوں نے بھیجا ہوگا نا، تو ان کے پوسٹل ایڈریس پر شعبہ روحانی علاج کی طرف سے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا مکتوب بھی روانہ کر دیا جائے، ایک سند ہوگا الحمدللہ، اس میں مختلف اراد و وظائف، مدنی پھول جو میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے عطا فرمائے، وہ مدنی پھول بھی اس میں موجود ہوں گے الحمدللہ عز و جل۔ بزرگوں کو خاص فیضان، ایک خاص روحانیت الحمدللہ عز و جل حاصل ہوگی، پھر مدینہ مدینہ ہو جائے گا الحمدللہ۔ اللہ پاک آسانی فرمائے۔ اچھا ایک اور استخارہ ہوا، ہمارے عرفان بھائی نے استخارہ کروایا تھا کاروبار کے حوالے سے، تو کاروبار میں، روزگار میں نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے۔ نظر بد کی ایک مخصوص کارڈ ہوتی ہے، روحانی علاج کے بستے سے یہاں سے کارڈ بھی کروا لیجئے، اور ایک وظیفہ بھی لے لیجئے، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یہ 100 بار پڑھنا ہے ہر نماز کے بعد، انشاءاللہ رحمان روزگار میں بھی برکت ہوگی۔ پڑھ کے دعا کریں حلال رزق کے لیے، انشاءاللہ برکتیں ملیں گی۔ کوشش بھی اپنی جاری رکھیں حصول روزگار کے لیے۔ اچھا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال اور ذو الجلال پڑھیں تو یہ تو یا کے ساتھ پڑھیں گے تو ذا الجلال والاکرام، اور یا سے ہٹائیں گے، لیکن اس کو یا ذا الجلال والاکرام ہی پڑھنا ہے، ذو الجلال والاکرام نہیں پڑھنا، جیسا بتایا گیا نا طریقہ کار کے مطابق اسی طرح پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کی افادیت حاصل ہوگی الحمدللہ۔ اسی طرح نفیس سلطانہ بنت انیس سلطانہ کا استخارہ اور رشتے کے حوالے سے، تو کوئی بندش یا عملیات نہیں ہے، وقتی آزمائش ہے، بسا اوقات بار بار رشتے آتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں، تو اس کی وجہ سے بڑی پرابلم ہوتی ہے، ذہن جو ہے نا وہ متنفر ہوتا ہے، کہیں کسی نے کچھ کروا تو نہیں دیا، وہ پہلے رشتے والے کو منع کیا تھا نا، اس نے کچھ کروا دیا ہوگا، اب یہ ذہن جو ہے ہم اپنا خراب کر لیتے ہیں، کسی کے بارے میں بدگمانی۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کا مدنی ماحول وظائف بھی بتاتے ہیں، مطمئن بھی کرتے ہیں، روحانی علاج بھی بتاتے ہیں، اور یہ ذہن بھی دیتے ہیں، یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکتیں الحمدللہ، کہ بھائی کسی کے بارے میں بدگمانی نہیں کرنا، آپ یہ وظیفہ پڑھیں، آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا الحمدللہ، نہ کسی کے بارے میں شک کریں، نہ کسی کے بارے میں بدگمانی کریں، اچھا دیکھیں، اچھا سوچیں، اپنے آپ کو مطمئن رکھیں، مسائل حل کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی، شفا دینے والی ذات یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ جی جی، ان کے استخارے میں وقتی آزمائش ہے، اور یہ عمل کیونکہ یہ خاص طور پہ اسی کے حوالے سے کہ اگر بار بار رشتے آتے ہوں اور منع ہو جاتا ہے، تو فجر کی نماز کے بعد سورہ والتین 60 مرتبہ 60 ٹائم یہ 41 دن پڑھ لیجئے، انشاءاللہ عز و جل اچھے رشتے آ جائیں گے انشاءاللہ۔ اچھا یہ اسلامی بھائیوں کے رشتوں میں رکا، وہ اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں دونوں کے حوالے سے یہ صحیح، کتنے دن تک اس وظیفے کو جاری رکھیں؟ 41 دن 41 دن، صحیح۔ اچھا یہاں ایک بات میں عرض کرتا چلوں ناظرین کہ دیکھیں جن کے استخارے کیے گئے نا، ایک بات نوٹ کیجئے گا، حقیقت حال اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ اچھا ایک قول آئی تھی، وہ انہوں نے کہا تھا، بچی کی عمر بتا رہے تھے کہ 4 سال ہے،
یہ تھی نا جس کو آپ نے سورہ کوثر، سورۃ الکوثر والا نظر کا تو بتا. اچھا یہ بھی انہوں نے دوسرا مسئلہ بیان کیا تھا کہ نیند نہیں آتی. اچھا اس میں بسا اوقات کیا ہوتا ہے کیا کہ جائے؟ نیند نہیں آتی، ہم نے ظاہری معاملات کو نہیں دیکھے ہوتے ہیں. اب وہ بچی نا دن میں سو رہی ہوتی ہے، رات میں اب وہ امی ابو کو تنگ کرتی ہوتے ہیں، رات کو سوتی نہیں ہے، یعنی دن میں نیند پوری کر چکی دن میں ہوتی ہے. پوری ہو چکی ہوتی ہے. اور کئی بچے ایسے ہوتے ہیں جو ابتداءً جب ولادت ہوتی ہے نا تو ان کی سسٹم جو ہے وہ ایسا بن چکا ہوتا ہے کہ وہ دن میں سو رہے ہوتے ہیں اور رات میں جاگ رہے ہوتے ہیں. اب جب رات میں والدین تنگ ہوتے ہیں وہ سوتا ہی نہیں ہے، حالانکہ وہ سو رہا ہوتا ہے، اپنی اس نے نیند پوری کر لی ہوتی. ان ظاہری معاملات کو دیکھیں آخر کیوں ایسا ہے. اچھا اس کے علاوہ روحانی علاج کے بستے سے ایک تعویذ بھی ملتا ہے کہ جس کو نیند نہیں آتی نا وہ تکیے میں رکھنے کے لیے وہ تعویذ دیتے ہیں خاص طور پہ، وہ حاصل کر لیں انشاءاللہ نیند آئے گی. صحیح. اور ظاہری معاملات کو بھی پیش نظر رکھیں. اچھا آپ کو ناظرین اچھی نیند کے بھی کچھ اصول ہیں، اچھا جاننا چاہیں گے؟ بالکل بالکل ناظرین. تو اب وہ کیا اصول و ضوابط تھے نیند کے حوالے سے، ایک بہترین قسم کی معلومات اگر حاصل کرنا چاہتے ہیں نا نیند کے حوالے سے، نیند کیا ہے، کیسے آتی ہے، وجوہات کیا ہے، جن کو نیند نہیں آتی تو وجوہات کیا ہوتی ہیں، تو یہ ماہنامہ دیکھیں میرے سامنے ہے. اللہ ماہ فروری کا ماہنامہ بہت شاندار. یہ یوں سمجھیے کہ مختلف قسم کے پھولیں، یہ پھول یہ خوشبو مہکا رہا ہوتا ہے، پورا گلدستہ ہے. ہاں الحمدللہ. اچھا اس میں نیند کے حوالے سے بہترین قسم کی معلومات ہے، یہ آپ ضرور حاصل کیجئے گا. آپ کے بچوں کو نیند نہیں آ رہی تو وجہ کیا ہے؟ اب یہ رسالہ ماہنامہ یہ حاصل کریں مکتبۃ المدینہ سے، اور گھر بیٹھے بھی الحمدللہ عز و جل آپ یہ ماہنامہ فروری میں لینے اس کو نا الحمدللہ حاصل کر سکتے ہیں. فروری کا آپ نے بتایا، ماہ فروری کا بھی لے، اچھا، اور پورے 12 ماہ کی بکنگ کروا دیں الحمدللہ عز و جل اچھی نیتوں کے ساتھ. تو اس میں بہت ساری معلومات. اچھا جو روحانی علاج آپ کو بتائے جاتے ہیں وہ بھی ماشاءاللہ عز و جل اس میں ہوتے ہیں، ہاں اس میں موجود ہوتے ہیں. دارالفتا اہل سنت کے کئی شرعی سوالات اس میں ماشاءاللہ موجود ہوتے ہیں. اسی طرح بہت سارے مدنی پھول آج جو مہینہ چل رہا ہوتا ہے اس کے حساب سے بھی عنوانات ہوتے ہیں، ضرور حاصل کیجئے گا. اور دیگر کو بھی ترغیب، آپ کے نیکی کی دعوت دینے سے کسی کا ذہن بن جاتا ہے الحمدللہ عز و جل، کوئی پڑھ لیتا ہے عمل کرنے والا بن جاتا ہے، ثواب جاریہ کا سلسلہ ہے. اور کیا پتہ یہی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، ثواب جاریہ کا سلسلہ ہو جائے، آپ کو پتہ بھی نہ ہو، آپ کے کتنے مسائل ویسے ہی حل ہو جائیں گے الحمدللہ، آپ کی پریشانیاں دور ہو جائیں گے اللہ پاک کے فضل سے انشاءاللہ عز و جل. برکتیں حاصل ہوں گے. ناظرین سلسلے کا وقت بھی اختتام کی جانب ہے. پہلا روحانی علاج جو تھا آپ نے فرمایا تھا پاورفل وظیفہ، اور پھر جو روحانی علاج تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان دونوں کا ایک مجموعہ ہے ماشاءاللہ. ان دونوں کا جو مجموعہ ہے نا وہ اگر کر لیں تو ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے میرا جو دل چاہتا ہے نا بس وہ ہو جائے، کیا بات ہے، میری دلی حاجت پوری ہو جائے. تو ایک وظیفہ ہے صبح کے وقت، اچھا ان دونوں کو ملا لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. ان دونوں کو ملا لیں اور ایک بار، زیادہ نہیں، صرف ایک بار مدنی چینل کے ناظرین صرف ایک بار صبح کے وقت یہ پڑھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. جو اس کو ایک بار پڑھ لے گا سارا دن اس کے کام بنے اور شیطان کے شر سے محفوظ ہے. تو بہت زبردست آپ نے بتا دیا. صبح اگر کسی کی 10 بجے ہو رہی ہے، کوئی 10 بجے صبح سو کر اٹھ رہا ہے، تعریف 12 بجے سو کر اٹھ رہا ہے، تو پھر 10 بجے 12 بجے بھی پڑھ سکتے ہیں. وہ تو پھر دن نکل جاتا ہے نا. صبح کی تعریف بھی ارشاد فرما دیں، اچھا ہے تاکہ مدنی چینل کے ناظرین صبح کی تعریف. دیکھیں ناظرین صبح کے جو بھی اوراد و وظائف ہیں نا، صبح اور شام کے جو پڑھنے کے بتائے جاتے ہیں، تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ آدھی رات ڈھلے سے لے کر سورج کی پہلی کرن کے چمکنے تک یہ جو وقت ہے نا یہ صبح کہلاتا ہے. یعنی فجر کا وقت ختم ہونے سے پہلے تک صبح کہلاتی ہے. یعنی فجر کا وقت ختم ہوا جی صبح ختم ہو گئی. فجر کی نماز کے فوراً بعد یہ پڑھ لیں. فجر کی نماز کے بعد آپ یہ پڑھ سکتے ہیں. اچھا شام کی تعریف کیا ہے؟ ابتدائے وقت ظہر سے لے کر ابتدائے وقت ظہر سے لے کر سورج غروب ہونے سے پہلے تک یہ شام کہلاتی ہے. یعنی مغرب سے پہلے تک. جی مغرب کا وقت، ہاں مغرب سے پہلے سورج غروب ہونے سے پہلے تک یہ شام کہلاتی ہے. یعنی آسانی کے لیے یوں سمجھیے کہ فجر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، عصر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں. تو یہ صبح شام میں پڑھنا. اچھا یہ وظیفہ صرف صبح میں پڑھنا ہے؟ صبح میں پڑھنا ہے، صرف صبح کے اوراد میں. صبح ایک مرتبہ پڑھ لیں انشاءاللہ، پورا دن جیسا دل میں ہوگا نا کام، ہر کام اس کا بنے گا. ایک بار پھر دہرا لیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اللہ پاک ہم سب کی آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے تمام دکھ درد دور کرے. آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. مشکلوں میں میرے خدا میری، مشکلوں میں
خدا میری ہر قدم پہ معاونت فرما